السلام علیکم مومنین، آج ہمارے درمیان مسجد ابدی میں ہماری دعوت کو قبول کر کر دو مہمان خصوصی تشریف لائے ہیں۔ وکیل آیت اللہ عظمت سید علی الحسین السیستانی صاحب حجت الاسلام والمسلمین، مولانا جناب سید اشرف علی دروی صاحب یعنی کہ ریپریزنٹیٹیو آف آیت اللہ سیستانی صاحب، جو کہ نجف اشرف عراق میں 20 سال رہے ہیں اور اس کے بعد پچھلے 7 مہینے سے لکھنؤ میں تشریف فرما ہیں اور اپنی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اور میں نے آپ کے بارے میں ڈیٹیلز جو ہمارے ہاشم نگر لنگر ہاؤس کے گروپ سے ہمارے شیعہ مومنین کا اس میں شیئر کیا ہے، ڈیٹیلز جو سیستانی صاحب نے آپ کے لیے لکھا ہے وہ سارے ڈیٹیلز عربک میں ہیں، اور ایک ویڈیو بھی میں نے شیئر کیا ہے جس کا ترجمہ اردو میں ہے۔ سیستانی صاحب آپ کے بارے میں کس طریقے سے سوچتے ہیں، اپنے اس کو الفاظ میں جس کا لکھا عربی میں اس کا اردو میں ترجمہ آپ سبھی سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا آپ کی شخصیت کا۔ اور ہم بہت بہت شکر گزار ہیں جو آپ نے اپنی مصروفیت کے باوجود یہاں پر آنے کی دعوت قبول کی، اور انشاءاللہ وہ جتنی بھی دیر 10-15 منٹ خطاب کریں گے، جتنی بھی دیر چاہے کر سکتے ہیں، وہ ہماری گزارش ہے جتنا ہو سکے زیادہ وہ خطاب کریں اتنا اچھا ہے۔ اور اس کے بعد سوالات کا سلسلہ وغیرہ جو بھی شرعی سوالات ہیں وہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو مطمئن وقت جواب فراہم ہوں گے مولانا صاحب کی طرف سے۔ اور آپ کے ساتھ حجت الاسلام مولانا مرزا محمد ہاشم نجفی صاحب بھی تشریف لائے ہیں، ہم ان کا بھی استقبال کرتے ہیں، ہم بہت شکر گزار ہیں کہ وہ تشریف لائے ہیں، اور آپ سبھی مومنین کے بھی ہم بہت شکر گزار ہیں جو ہم نے آپ سے کہا کہ استقبال کرنے کے لیے تشریف لائیں، تو آپ سب لوگ یہاں موجود ہیں۔ اور میں بنا کسی تاخیر کے مولانا صاحب سید اشرف علی دروی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ منبر پر تشریف لائیں اور اپنا میسیج، اپنا بیان آپ سبھی کے سامنے صلوات کے ساتھ، بلند صلوات کے ساتھ استقبال کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ۔ نعرہ حیدری، نعرہ صفدری، نعرہ غدیری، صلوات آواز بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ولعنۃ اللہ علی اعدائکم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صلوات ماہ مبارک کا مہینہ ہے، خدا آپ سب کے دعاؤں کو قبول فرمائے، روزے کو قبول فرمائے، دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ یہ پیکج ہے خدا کی طرف سے تمام مومنین، اسی وجہ سے اشارہ ہوتا ہے اے صاحبان ایمان۔ یہاں پر
اللہ نے آپ دیکھیں کچھ آیتیں جیسے پھول سے ہوتا ہے، پھول یعنی پیغمبر کو پیدا کر، آپ کہہ لیجیے یا بعد میں یا ایھا الناس، اے لوگوں، یہاں نہ لوگ کہہ کے خطاب کیا ہے نہ پیغمبر کو واسطہ بنایا ہے، بلکہ ڈائریکٹ مومنین سے خطاب کیا ہے۔ اے صاحبان ایمان، تم پر روزے جیسی عظیم عبادت کو واجب قرار دے دیا گیا ہے۔ صیام عربی میں کہتے ہیں روکنے کو، انسان روزے کی حالت میں کچھ چیزوں سے اپنے آپ کو روکے ہوتا ہے۔ یہ روزہ اسی طریقے سے واجب ہے تمہارے اوپر جس طرح گزشتہ امتیں جو گزر چکی ہیں ان کے اوپر بھی واجب تھا۔ پھر دلیل بھی خداوند عالم اس میں رکھتی کیوں واجب ہے، تاکہ تم لوگ صاحب تقوی اختیار کرو، صاحب تقوی۔ تو روزے کا واجب کرنے کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان متقی اور پرہیزگار بن جائے، یہ ریزن ہے۔ روزہ اسی وجہ سے خداوند عالم نے واجب قرار دیا۔ بہت سے فوائد ہیں، اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ تقوی کیوں ایک مہینے کو خاص کیا ہے خداوند عالم نے؟ 12 مہینے ہیں، صرف ایک مہینہ۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جس طرح کسی کنٹری، کسی ملک کو دیکھیں، دفاعی نظام اگر اچھا ہے تو بڑی تعریف ہوتی ہے، کوئی خطرہ باہر سے بھی آتا ہے تو آرمی بارڈر پہ لگ جاتے ہیں، ملک کنٹرول میں رہتا ہے۔ اندر سے کسی نے کوئی بغاوت کی، آرمی کنٹری کی اچھی ہے، فوراً کنٹرول کر دیا۔ تو ہمارا جسم بھی ایک ملک کی مانند ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے خدا نے ٹریننگ، یہ ایک مہینہ ٹریننگ سینٹر ہے متقین کے لیے۔ جتنی عظیم فوج ہو، آرمی ہو، اتنی ہی سخت ٹریننگ ہوتی ہے۔ ہر جوان کے ہاتھ میں ہتھیار نہیں دیا جاتا، ملک کی حفاظت اسی جوان کو جو پہلے ٹریننگ سے گزر جائے۔ تو اگر ملک کے جسم کو بچانا ہے پہلے اس ٹریننگ سے گزرنا پڑے گا تاکہ متقین بن جائیں۔ جب متقین بن جائیں گے تو امام متقین تک پہنچ جائیں گے۔ خدا نے صاف فیصلہ کر دیا ہے کہ عمل قبول ہوگا متقین کا۔ مسجد ہے قدیر امام بھی متقین کو ملیں گے، امام المتقین کہتے ہیں۔ تو تقوی بہت اہم مسئلہ ہے۔ اب اس سے یعنی تقوی کیسے اختیار ہو جائے گا کہ ہمارے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، پانی رکھا ہوا ہے، لیکن قربتاً اللہ ہم کیا کھانے کو ہاتھ نہیں لگاتے، پانی کی طرف رخ نہیں کرتے، تمام نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، تو اس سے حوصلے میں اضافہ ہوتا ہے، ہمارے اندر جو انرجی ہے، طاقت ہے، وہ بہت زیادہ جو ہے بڑھ جاتی ہے۔ اگر اسی طریقے سے ہم خیال رکھیں تو پورے سال ہم کیا ہوں گے؟ محفوظ ہوں گے۔ اگر کوئی باہر سے شیطان خارجی جسے کہتے ہیں اس کا خطرہ آیا تو بچ جائیں گے، جو ہمارے اندر داخلی شیطان ہے، نفس ہمارا، اس کے بھی خطرات سے ہم بچ جائیں گے۔ یہ اہم مہینہ گفٹ اور پہلے خداوند عالم نے ہمیں اور آپ کو نوازا ہے، اور اس میں بہت زیادہ خطبہ شعبانیہ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اب یقیناً آپ لوگ مطالعہ میں ہے خطبہ شعبانیہ، اس میں دیکھیں آخری فقرہ یہ ہے، بدبخت شقی وہ بندہ ہے جو اپنے گناہوں کو معاف نہ کرا سکے۔ بدترین وہ آخری جو عشرہ ہے بہت اہم ہے۔ ہر روز خداوند عالم، بعض روایت میں ہے 1,03,00,000 مومنین کو گناہ سے یا جہنم سے آزاد کرتا ہے۔
آج یہی بات درس میں چل رہی تو ایک سوال ہوا کہ جہنم کب ملے گی؟ جب حساب و کتاب ہوگا۔ یہ خدا کیسے کہہ رہا ہے کہ روایت میں ہے کہ آخری عشرے میں ڈیلی 1 ملین لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ ابھی جہنم ہوئی کہاں؟ کون گیا جہنم؟ کوئی جنت میں گیا؟ ہاں، اس کو اس طرح سمجھیں جیسے ہی بندہ کوئی گناہ کرتا ہے وہ جہنم میں جانے کا مستحق ہو جاتا ہے۔ ایک گناہ کہ کس کی نافرمانی ہو رہی؟ قادر مطلق، خالق مطلق، فیاض مطلق کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ جیسے ہی نافرمانی کیا کیا ہے؟ جہنم کے مستحق ہو گئے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جو مومن ڈرتا ہے توبہ کر لیتا ہے، کتنے ایسے گناہ ہیں جو ہم جانتے بھی نہیں اور ہم سے ہو جاتے ہیں، تو جہنم کے مستحق ہیں۔ جب جہنم کے مستحق ہیں، روزہ رکھ کر آخری عشرے میں ہم اپنے متقین کی صفوں میں اپنے کو کھڑا کر دیا تو یہ جو گناہ ہے اسے جہنم میں جانے کا کیا ہم مستحق لائق ہو گئے، اس سے خداوند عالم آزاد کر دیتا ہے۔ یہ معنی ہے آزاد۔ اور اس مہینے میں شب قدر، یتیموں کی پروری، صدقہ دینا، اور اگر اس مہینے میں زیور تعلیم سے اپنے آپ کو آراستہ کریں، جو تمام عبادتوں کی جان ہے، بغیر معرفت کے عبادت کا وہ لطف نہیں ہے، وہ ثواب نہیں ملے گا۔ عبادت معرفت، اور معرفت ہو نہیں سکتی جب تک علم نہ ہو۔ تو اگر اس مہینے میں تلاوت قرآن، کیا مطلب جیسے ہم پڑھتے ہیں اس کا ثواب ہے، لیکن اصل قرآن کیا ہے؟ مولا امیر فرماتے ہیں استنطقو، قرآن سے باتیں کرو۔ قرآن زندگی سنوارنے کی کتاب ہے۔ قرآن کو ہم نے مردے سے مخصوص کر دیا ہے، یہ ہمارے جو ہے بدبختی ہے۔ قرآن زندگی سنوارنے کا نام ہے۔ قرآن اسلامی لا کی کتاب ہے۔ قرآن قانون الہی کی کتاب ہے، کیسے ہم زندگی گزاریں اس کی کتاب ہے۔ تو اگر تھوڑا ہی سے پڑھیں، ترجمے کے ساتھ کم سے کم پڑھیں کہ قرآن ہم سے کہہ کیا رہا ہے، یا اللہ کی کتاب ہم سے کہنا کیا چاہتی ہے۔ بہرحال کلام کو بہت زیادہ طولانی نہ کرتے ہوئے، ہمارے آخری امام بھی شب قدر میں ملائکہ کے پاس اب ہمیں قسمت سنوارنے کا موقع شب قدر میں ملا۔ ہم خدا کو پوچھتے ہیں نعوذ باللہ، اگر کوئی ہمارے ساتھ ایسا واقعہ، ایسا حادثہ پیش آیا جو مصیبت غم ہے، معاذ اللہ نے ہماری قسمت میں لکھ دیا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اپنے بندوں کو ان کے ماں باپ سے زیادہ چاہتا ہے۔ آپ اگر کوئی چیز بناتے ہیں، کتنی محبت ہوتی ہے اس چیز سے۔ کوئی آپ نے پروڈکٹ بنایا، کوئی چیز بنائی، اب آپ کے سامنے کوئی آ کے توڑ دے، کتنا برا لگے گا۔ خداوند عالم نے سب چیز کو خلق کیا ہے، فخر نہیں کیا ہے، لیکن جب انسان کو خلق کیا کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، دیکھو ہم نے انسان کو بہت اچھے طریقے سے پیدا کیا ہے۔ خلقت بیدی، ہم نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ وہ انسان کو کتنا چاہتا ہے۔ اور جناب زینب نے دربار اقتضاء میں کیا کہا تھا جب تانا دیا گیا؟ کہا ما رأیت منہ الا جمیلا، ہم نے خدا سے ہمیشہ اچھائی دیکھی ہے۔ جب یہ ہے تو پھر کیا مسئلہ ہے قسمت والا؟ قسمت کا مسئلہ یہ شب قدر میں ہمارے جو یہ پورا سال رواں ہے، یہ اعمال امام کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں، فرشتے لکھنے والے بیٹھے ہوتے ہیں۔ مولا یہ اگلے سال کیا انجام دے گا؟ کہا اس کی فائل تو کھولو، سب سیاہ ہے کا لکھ دو، یہی کام بھی کرے گا اگلے سال۔ اسی وجہ سے کتنے ماہ رمضان چلے جاتے ہیں، ہمیں تبدیلی نہیں آتی۔
تو خطبہ شعبانیہ کا کیا ہے؟ شقی و بدترین انسان ہے جو ماہ مبارک میں تبدیلی نہ لا سکے اپنی زندگی میں. تو کیسے تبدیلی آئے گی؟ تو قرآن کا وعدہ ہے تبدیلی مومن معجزہ نہیں ہونا ہے، نہ کوئی کرامت ہونی. اللہ کا اٹل فیصلہ ہے، قرآن کی آیت ہے، اس قوم میں کوئی تبدیلی ہو نہیں سکتی جب تک یہ خود بدلنا نہ چاہیں. اور یہ آپ اپلائی چیز ہے، محلے میں ہے بچہ پڑھ رہا ہے جا کے تو ترقی کرے گا. ایک وہ اسی عمر کا ہے، صحت بھی اسی طریقے سے ہے، کھیل رہا ہے، کیا ترقی کرے گا؟ ترقی کب کرے گا؟ جب ترقی کرنا چاہے. گناہ کب معاف ہوں گے؟ جب معاف کروانا چاہے. قسمت کب اچھی ہوگی؟ جب اچھی قسمت ہم کرنا چاہیں. اب گناہ تو ہیں، گنہگار لوگ ہم ہیں، تو شب قدر کے ایام میں رونا چاہیے. یہ ہے رونے کا مقام. توبہ اگر رونے کے ساتھ ہو تو کرم الہی کی بارش ہوتی ہے، رحمت الہی کی بارش ہوتی ہے. رو کر گڑگڑا کر پانے والے اب تک جو کچھ ہوا متوجہ نہیں تھے، متفق نہیں تھے، لیکن آج سے سچے دل سے توبہ. جو گناہ جانے انجانے میں ہو گئے مجھے معاف کر. آج میری قسمت آئندہ سال میں لکھی جائے میرے امام کے سامنے میرے ساتھ سب اچھا ہی اچھا ہو تو آپ کی قسمت سمجھ جائے گی انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ. جو کہ روزے کا ہدف ہے تقویٰ. بس ایک واقعہ اپنے لیے. آقا سستانی کے والد صاحب سید محمد رضا سستانی مشہد مقدسہ امام رضا علیہ السلام کے حرم میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ پیش امام تھے، نماز پڑھاتے تھے. خیال آیا کہ آخری امام جن کی امامت ہم زندگی گزار رہے ہیں ملاقات نہیں ہو پا رہی. عشق امام نے بے چین کیا. شب بدھ میں مسجد سہلہ میں 40 علماء کی سنت ہے جب امام سے ملاقات کی طلب ہوتی تھی، جیسے آقا مرشی وغیرہ نے کیا ہے اور امام سے ملاقات کی ہے، تو 40 شب بدھ جا کے وہاں آمار کرتے تھے. اسی طریقے سے مسجد جمکران میں بھی ہو رہا ہے. آپ مشہد مقدسہ میں تھے، اپنے محلے کی مسجد میں 40 شب بدھ جا کے زیارت عاشور، ذکر خدا، مناجات، دعائے القمہ پڑھ کے پوری رات عبادت میں کہ امام سے ملاقات ہو جائے. ایک ہفتہ گزرا، 2 ہفتہ گزرا، یہاں تک کہ آخری ہفتہ آ گیا. دعائیں کی پڑھ کے ملاقات نہیں. مسجد میں باہر نکلے تو کیا دیکھا؟ ایک گھر سے نور ساطع ہو رہا ہے، نور نکل رہا ہے. تو آپ رک گئے، دیکھا دروازہ کھلا ہے، اجازت چاہیے، اجازت ملی. کیا دیکھا؟ ایک نورانی شخصیت بیٹھی ہوئی ہے اور ان کے سامنے ایک خاتون کا جنازہ رکھا ہوا ہے. سمجھ گئی امام، سلام کیا. امام نے کہا محمد رضا سستانی تم ہم سے ملاقات کرنے کے لیے اتنی عبادتیں نہ کرو، اتنی مشقت نہ اٹھاؤ، تم اس عورت کے جیسے بن جاؤ، ہم خود تمہارے پاس آئیں گے. آئے تم کہاں ہیں؟ آٹھویں امام کے حرم میں نماز پڑھا رہے ہیں اور یہ پورا خاندان جو علم و معرفت میں ایک اپنے شخصیت اور منزلت قدر و منزلت رکھتا ہے. امام کے کلام میں اتنی حیبت نہ تھی. آیت اللہ سید محمد رضا سستانی کو جرأت نہ ہوئی کہ امام سے پوچھے مولا یہ تو بتائیے یہ مومنہ کرتی کیا تھی کہ آپ اس کے جنازے کے لیے آئے ہیں، اس کے تشریح میں آئے ہیں. سنیے آپ. امام چلے گئے، امام سے نہ پوچھ سکے. اس مومنہ کے گھر والوں سے پوچھا
یہ تو بتاؤ یہ خاتون کرتی کیا تھی، عمل کیا تھا اس کا؟ تو بتایا کہ یہ جو شاہ امام خمینی کے زمانے میں تھا، ان کا والد اس وقت بادشاہ تھا، اس کا نام محمد رضا شاہ تھا. اس نے اپنی بادشاہت میں کلچر یورپین کرنا چاہتا، بے حجابی اوریانی لوگ باہر سے یورپ سے آتے تھے عیاشی کرنے عراق میں. اس نے قانون پاس کیا اپنی گورنمنٹ میں کہ جو بھی خاتون برقعے میں نقاب میں باہر آئے اس سے نقاب کو اتار لیا جائے. جیسے ہی اس مومنہ کو پتا چلا 7 سال سے گھر کے باہر قدم نہیں رکھا تاکہ بے حجابی نہ ہو. جب ایسا تقویٰ ہو تو امام تشریف لاتے ہیں، امام کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک صلوات تو ہدف یہ ہے پورا مہینہ رکھا ہے متقین بنے. اگر متقین بنے خود امام آئیں گے. اب اگر کوئی سوال وغیرہ کرنا چاہے، کوئی بھی کچھ سوال کرنا چاہیں تو یہاں تشریف لائیں تاکہ سب لوگ سوال بھی سن سکیں. وہیں سے بولیں یا وہیں سے بولیں، پھر ریپیٹ کر دیں گے سوال یہاں پر. کسی کا بھی کوئی سوال ہے؟ کسی کا کوئی سوال؟ اگر کوئی سوال ہے تو بولے ورنہ میں سوال کرنا شروع کروں گا. کسی کا بھی کوئی سوال نہیں ہے؟ ہماری کمیٹی کی طرف سے مولانا صاحب ایک سوال تھا، ہمارے جوائنٹ پریزیڈنٹ صاحب نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ آپ سے پوچھیں کہ جیسے کمیٹی ہماری خان چیریٹیبل ٹرسٹ کے نام سے ہے، اس کے اندر جو ہے مسجد الغدیر ہے، بہشت بطول سلام اللہ ہے، لہگا گریویارڈ قبرستان ہے، عاشقان امام زین العابدین علیہ السلام ہے، مسجد امامیہ ہے، یہ سبھی چیزیں ہیں. اس کے اندر ایجوکیشن کا بھی ہمارا تھا کہ ایجوکیشن کے لیے کچھ کریں بچوں کے لیے، اور جو بھی ضرورت مند ہے ان کے لیے بھی کچھ کریں. تو کیا مجھے بتانی مسجد کے لیے تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، وہ بھی آپ جواب دے سکتے ہیں کہ کیا ہم کو جو ہے کئی لوگ پوچھتے ہیں آپ کے پاس اگر اجازت ہے تو ہم آپ کو جو ہے رقم دے سکتے ہیں اس کے استعمال کے لیے، ٹرسٹ کے لیے، خان چیریٹیبل ٹرسٹ کے لیے، تو ہم کو کیا اجازت مل سکتا ہے؟ اگر مل سکتا ہے تو وہ تو ڈیٹیل میں آپ سے بعد میں پوچھوں گا اس کا طریقہ، لیکن کیا مل سکتا ہے ہم کو تاکہ ہم دوسرے چیزوں میں جو ہمارے الگ پروگرامس اس میں ہم استعمال کر سکیں. شکریہ. اس کا جواب یہ ہے کہ جو عاشور خانے چلتے ہیں، امام بارگاہ وغیرہ بنائی جاتی ہیں، آقا اس میں سہم امام کو خرچ کرنے کی پرمیشن نہیں دیتے ہیں. آپ جو لوگ 40 پہ گئے ہیں دیکھا ہوگا نجف سے لے کے کربلا تک امام بارگاہ بنے ہوئے ہیں، کوئی سہم امام سے نہیں بنے. آقا کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام کا معاملہ الگ ہے، وہ مولین خود بنا دیتے ہیں. لہذا سہم امام ایجوکیشن پہ لگایا جائے، عبادت کا مسجد پہ لگایا جائے، بچوں کے ایجوکیشن پہ، تو اس میں خرچ کرنے کی انشاءاللہ اجازت مل سکتی ہے. لیکن امام بارگاہ پر خرچ نہیں کیا جا سکتا. بہت شکریہ. اور ابھی کسی کا سوال ہے تو جی بتائیے. آپ یہاں بھی آ سکتے ہیں، آپ زور سے بولیے. مولانا نماز جمعہ واجب کے تعلق سے میرا سوال ہے. ہمارے پاس توضیح مسائل جو ہے وہ بہت پرانی ہیں. جی آقا سستانی کا جو ہے واجب نہیں ہے، واجب نہیں ہے، اور خامنہئی صاحب وغیرہ اس کو واجب سمجھتے ہیں. تو ہمارے پاس جو توضیح مسائل ہیں، ہمارے پاس جو علم ہے وہ بہت پرانے دور کے ایٹ پریزنٹ بھی سستانی صاحب کا وہی خیال ہے. جی نماز جمعہ کے بارے میں سوال ہے، مولانا جواب دیں گے. آقا کے ہاں غیبت امام یہ اتفاق ہے تمام علماء کے درمیان. اگر امام وقت حاضر ہیں تو نماز جمعہ واجب ہے. اس میں پورا سورہ جمعہ قرآن میں موجود ہے. مسئلہ بنتا ہے غیبت امام جب امام پردہ غیب میں ہے. یہاں پر آقا سستانی کا واجب تخیری ہے، یعنی جو جمعے کی شرائط ہیں اگر اس حساب سے کہیں نماز ہو رہی ہے
تو آپ وہاں واجب کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں، اختیار ہے۔ اگر نہیں پڑھتے ہیں تو نماز دو پڑھیں، یہ آپ کا فتویٰ ہے اور تمام کتابوں میں بھی ہے، اور جو پوچھا گیا اس میں جواب دیا گیا۔ کئی مساجد میں عقیدی جو ہے اعلان کیا جاتا ہے کہ جو ہے آپ ظہر اثر بھی پڑھ لیں، جب واجب ہے تو واجب لوگ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ کمیونیکیشن یہاں کے علماء مساجد میں نہیں ہے۔ اب مجھے اطلاع نہیں ہے، لیکن فتویٰ میرے خیال سے کوئی اختلافی نہیں، بالکل کھلا ہوا فتویٰ ہے، اوپن ہے، سائٹ پر بھی موجود ہے، آبا کی کتاب پر بھی موجود ہے۔ ابھی ایک سوال آیا ہے میرے پاس کہ نماز جمعہ کے لیے دو مساجدوں میں جہاں پر دونوں بھی جمعہ ہونا چاہ رہے ہیں، ان کے بیچ کا ایگزیکٹ ڈسٹینس کیا ہونا چاہیے، اور ڈسٹینس کس طریقے سے ماپا جائے، شارٹیسٹ ڈسٹینس ماپا جائے یا کس طریقے سے ماپا جائے؟ دونوں کے یہاں ایک فرسخ جو 5.5 کلومیٹر تقریباً ہے، جہاں پر ایک نماز جمعہ ہو رہی ہے، اگلی جو اگر ہونا ہے تو کم سے کم 5.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہو۔ اب یہ ناپنے کا طریقہ کیا ہے؟ جو عام راستہ ہے جس سے لوگ آتے جاتے ہیں نارملی طریقے سے، وہی راستہ معیار ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک یہ ہو کوئی گولائی میں چکر کاٹ کے جو ہے، یہ سب سی بات نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کئی جگہ پر یعنی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم سب جو ہے ولایت اہل بیت کے دائرے میں آتے ہیں، اس کے بعد ہمارے یہاں ایسے اختلافات پائے جاتے ہیں جس سے امام خوش نہیں ہو۔ 2 جمعہ 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر کے درمیان میں ہو رہی ہے۔ اب وہاں پہ پوچھا جاتا ہے بھائی یہ قدیم ہے یہ جدید؟ اس میں نہ قدیم جدید کا کوئی مسئلہ نہیں۔ جس کی تکبیرۃ الاحرام پہلے ہو گئی اس کی نماز درست ہے، دوسری والی نماز درست ہے۔ یہ مسئلہ لاہور میں ہو رہا ہے اور ایک قدیمی نماز جمعہ تھی، تو جو دوسرے مولوی صاحب انہوں نے کیا کیا، 11 بجے خطبہ دینا شروع کر دیا۔ نہیں خطبہ پڑھا دیا ہے کہ جیسے سوال ہوتا ہے تکبیر کریں۔ اور ابھی ایک سوال آیا ہے میرے پاس، قبرستان کے احاطے میں جو مسجد ہوتی ہیں، جو مسجدیں بنائی گئی ہیں، قبرستانوں میں بھی کئی مسجدیں ہیں، تو قبرستان کی مسجد میں کیا جمعہ ادا کی جا سکتی ہے جو قبرستان میں گری ہوئی ہو؟ مسجد کہیں بھی ہو، فاصلہ ہوگا، فاصلہ مسجد قبرستان سے کوئی کام نہیں ہے۔ اور کوئی سوال؟ معرفت امام وقت کیا ہے اور بندہ اسے کیسے حاصل کرے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ معرفت امام وقت کے بارے میں سوال ہوا۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا ہے من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو انسان اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کیے اس دنیا سے چلا گیا، اس کی موت جاہلیت کا مطلب کفر پر ہوتی ہے۔ معرفت کیسے؟ صلوات پڑھیں محمد معرفت امام یعنی امام کا نام اور لقب، اس کے علاوہ کہ امام واجب الطاعت یعنی امام کی اطاعت مطلقاً ہمارے اوپر واجب ہے۔ امام نے جو کہہ دیا اس کو ہمیں کیا فالو کرنا ہے۔ یہ پہلے ہم امام کیا ہے، امام کی صفت کیا ہے، اس وقت ہمارے امام کون ہے، اس کے بعد ان کا کلام حجت ہے ہمارے لیے۔ اور سچی معرفت یہی ہے کہ جو امام کہتے کہ نہ ہم ادھر ہوں نہ ادھر ہوں، سیدھے راستے پر چلیں، یہ ہمارا۔ ایک اور سوال ہے، اگر مطلب کسی سچویشن کی وجہ سے اگر آپ کو امام علیہ السلام کی جو بھی تعلیم ہے اور جو نہج البلاغہ میں تعلیم ہے
اگر آپ اس کو سمرائز کر کے ایک اسٹیٹمنٹ یا ایک ورڈ میں اگر آپ کو ایکسپلین کرنا ہے تو وہ اسٹیٹمنٹ کیا ہو؟ ہاں یعنی نہج البلاغہ کا تمام ہے، بس ایک حدیث میں ایک اسٹیٹمنٹ بتائیے. حق کی پیروی باطل سے کرا کشے. امام کی معرفت کا سوال ابھی ہوا تو اس سے ہی ریلیٹڈ ایک سوال یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہر انسان اپنی زندگی میں ہر روز آپ کچھ نہ کچھ کرتے ہوئے مصروف رہتے کہ الگ سے امام کے لیے یا اسلام کے لیے ٹائم نکالنا مشکل ہوتا ہے. تو کچھ ایسا عمل ہر انسان کر سکتا ہے اپنی زندگی میں کہ جو ہے جو چھوٹا سا کام ہے لیکن امام سے بس قریب ہوتے ہی جا رہے ایسی چھوٹی سی عمل. امام کے لیے الگ سے ٹائم نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. جو نظام الاوقات، نماز کا وقت ہے وقت میں نماز پڑھیے، وقت پہ روزہ رکھیے، اور ہر وقت یہ دل میں عقیدہ رہے کہ ہمارے عمل کو خدا دیکھ رہا ہے، اس کے رسول دیکھ رہے ہیں اور ہمارا امام دیکھ رہا ہے. اور ابھی ایک سوال میری طرف سے آیا ہے، جیسے کہ میں نے آپ سے فرمایا ہے کہ قائم چیریٹیبل ٹرسٹ کے نام سے ہماری ٹرسٹ ہے، اور اس کے اندر جو ہے دو بڑی چیزیں جو ہے اس کے علاوہ جیسے میں نے کہا اشرف خانہ بھی ہے سب ہے، لیکن بڑی چیزیں ہیں ایک قبرستان ہے بہشت بطول سلام اللہ کے نام سے، اور ایک مسجد الغدیر ہے. دو بڑی چیزیں، اس کے علاوہ بھی چیزیں ہیں. تو ہمارے پاس جو لوگ ڈونیشنز دیتے ہیں، کیونکہ ہمارا اکاؤنٹ ایک ہی ہے، ٹرسٹ کے نام کا اکاؤنٹ ہے، اور جو بھی ہم ٹرسٹ کے اندر ڈپازٹ کرتے ہیں، تو جو بھی لوگ اگر دیتے ہیں، اگر ان کی نیت قبرستان کے نام سے دے رہے ہیں یا کچھ لوگ مسجد کے نام سے دے رہے ہیں، تو دونوں ہم ایک ہی اکاؤنٹ میں جمع کر رہے ہیں. تو کیا اس کے پیسے اس میں استعمال، اس کے پیسے اس میں استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ ٹرسٹ ایک ہی ہے. مسجد کے جو نیت سے دے رہے ہیں اس سے مسجد لگے گا، جو قبرستان کی نیت سے دے رہے ہیں اس سے قبرستان لگے گا. اس کے لیے آپ کو بتا دیں اربعین کے جو موقع لگتے ہیں سویرے وغیرہ، آپ لوگ جاتے ہیں، باہر سے لوگ آتے ہیں، تو وہاں جو انجمنیں سبیل لگاتی ہیں ان کو دے دیتے ہیں. تو آقا سے مسئلہ پوچھا گیا کہ یہ بتائیے آقا انہوں نے کو دے دیا کہ اربعین کے زائرین کے لیے خرچ کرو، ہم نے کیا برکت ہوتی ہے، بچ گیا، اب کیا کریں؟ اس کو بیچ کر امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں کرتے ہیں، لگاتے ہیں. کہا نہیں، اربعین کے لیے دیا، اگلے سال انتظار کر کے وہاں خرچ کرنا. جو پیسہ جس مومن نے، کہ مومن کا احترام ہے، جس لیے دیا ہے آپ کا حساب کتاب ہونا چاہیے. آپ دے رہے ہیں کس کے لیے؟ مسجد کے لیے، مسجد میں لگے گا. قبرستان کی، قبرستان پہ لگے گا. اگر ڈونر بنا کسی چیز کے دے رہے ہیں، صرف ٹرسٹ کے لیے دے رہے ہیں، اگر ڈونر ہے آپ جہاں مناسب سمجھے لگائیں تو آپ کو اختیار دے دیں، اختیار. کوئی مسئلہ نہیں. اور ابھی ایک سوال اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ کچھ اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں. ہاں یہ مارکیٹ ہے آغا کا، اس میں چونکہ یہ معاملہ عرف عام میں نہیں، جب روایات وغیرہ بھی آئی ہیں تو جو معاملہ عرف عام میں بالکل نارمل طریقہ، اس کو سمجھنے نہیں بڑا مسئلہ. آغا کا فتویٰ نہیں توقف کرے، کیونکہ اس کا اکثر جو ہے سود پر تمام ہوتا ہے. اور تخلید کے بارے میں سوال ہے، کیا تخلید کرنا واجب ہے یا نہیں؟ بہت اچھا سوال ہے، حیدرآباد ہونا چاہیے. موضوع کو تھوڑا ایکسپلین کر دیں تو اچھا رہے گا. تخلید کو تھوڑا ایکسپلین کر دیں. کتاب شہرات کو تقلید پر کتاب ہے، وہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ آگے 5 سال کے پاس ہیں، اسے آپ لوگ کر سکتے ہیں. PDF بھی ہے، جو لینا چاہتے ہیں ہم دے سکتے ہیں. اس میں مفصل کا حصہ ہے، مختصر طور پر یہ بتا دیں دین کوئی ہم سے پوچھ رہا ہے، مسلمان یا غیر مسلمان، دین کیا ہے؟
तीन चीजों के मजमूए का नाम है। अकायद पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पर अहकाम, रोजमर्रा के मसाइल, तीसरे नंबर पर अखलाक। यही तीन है। अकायद को हमें दलील से समझना है, इसमें किसी की बात पर अमल नहीं करना, तकलीद है। अहकाम में पहला ऑप्शन तकलीद नहीं, ये कंफ्यूजन न हो। तकलीद जायज है, वाजिब नहीं। ये वाजिब क्या है? मसले मसाइल पर अमल करना है। पहला दरवाजा आपके लिए है मुज्तहिद बन जाइए। अब अगर मुज्तहिद बन गए उसके बाद भी तकलीद करना चाहे तो तकलीद करना हराम है आपका। एक मुज्तहिद दूसरे मुज्तहिद की तकलीद नहीं कर सकता। अब हम सारे मुज्तहिद भी नहीं बन पाएंगे, तो अगर बनना चाहे तो सारा निजाम दरम बरम हो जाएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है सर। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो मुज्तहिद नहीं बन सके। अब अमल तो करना है, अमल कैसे करेंगे? उनके लिए ऑप्शन ये है कि जो इस लाइन इस शोबे के माहिर हैं उनकी बात पर अमल करो। आप कहेंगे दलील क्या है? सबसे बड़ी दलील जो यहाँ दी जाती है सीरत उक़ला। सीरत उक़ला का माना क्या है? तमाम अहले अक्ल। आप देख लीजिए, कब से? जब से अक्लमंद हैं तब से ये सीरत कायम है। जो मसलन हमको इलाज में जाना है, मेडिकल साइंस में इलाज कराना है, बहुत पढ़े लिखे हैं आप हैं, प्रोफेसर हैं, लेकिन आप कहाँ ले जाएंगे मरीज को? डॉक्टर के पास। जो दवा लिखेंगे उसके मुताबिक आपको करना है। ऑपरेशन का मसला, जहाँ खतरनाक मसला, जान दी जाती है, लेकिन किसकी बात मानते हैं? क्योंकि वो जिस्म का माहिर है। तो जो इल्म में अहले बैत का माहिर होगा उसकी बात पर अमल करने को तकलीद कहते हैं। और मेरा ये सवाल है, आजकल जो नौजवान और बच्चे सेल फोन और ये चीज़ों में जो है अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं और उसकी वजह से बहुत भटक भी रहे हैं। और मैंने सुना है सिस्तानी साहब की तरफ से ये है कि बहुत एजुकेशन अच्छे से अच्छी होनी चाहिए बच्चों की, और जब एजुकेशन अच्छी होना है तो जो एजुकेशन के लिए अच्छे स्कूल्स, अच्छे कॉलेजेस हैं, वहाँ का माहौल ऐसा अच्छा नहीं है कि हम बच्चों को वहाँ डालें और बच्चे उन चीज़ों से जो उनको वहाँ पर सोबत मिलेगी उनसे बचकर भी रहें। या फिर अगर दूसरे स्कूल जो है तो वहाँ एजुकेशन लेवल उतना अच्छा नहीं है, और ये सेल फोन और ये जो फेसबुक व्हाट्सएप की तरफ से बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, उसके लिए भी आप कुछ फरमाएं। और फिर एजुकेशन दिलाना तो बच्चों को किस तरीके से हम बच्चे एजुकेशन भी हासिल करें, दुनियावी और दीनी भी, उसके लिए अपने आप को बचा के रखें और दीनी तालीम में भी रह सके, किस तरीके से पेरेंट्स कर सकें ये, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुश्किल काम बन चुका है पेरेंट्स के लिए आजकल के दौर में। बहुत अच्छा है, आपने कहा कि जवाब आगे सिस्तानी से मांगा है। मैं चाहता हूँ मौलाए सिस्तानी का जवाब आपको मौला अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, शयआन ला युरफु फज़लुहुमा इल्ला मन फ़क़दहुमा अश्शबाब वल आफिया। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तो ऐसी चीजें हैं जिनके कदर व कीमत जब वो वक्त चला जाता है तब लोगों को होती है। क्या होना? एक जवानी, दूसरी सेहत याबी। आप बूढ़े से पूछे जवानी का लुत्फ क्या है तो वो बताएगा, जवान की बताएगा। आप किसी मरीज से पूछिए सेहत याबी कितनी बड़ी नेमत है, तो अगर बेजा मोबाइल पर वक्त दे रहे हैं तो जिस्म भी खराब होता है, मरीज होते हैं, और उम्र भी ज़ाया होती है। हदीसों में है ये, जब वक्त आता है हर रोज कहता है, यब्ना आदम, ऐ फर्जंद आदम, मैं तुम्हारे लिए एक नया दिन लेकर आया हूं, मेरी झोलियों को अपने अच्छे आमाल से पुर कर दो, और ये भी याद रहे आज के बाद हमारी तुम्हारी मुलाकात नहीं। एक सेकंड जो चला जाता है पलटता नहीं।
یہ کہاں پڑھنے گا؟ حساب کے دن کہے گا خدا اس نے جو ہے مجھے میرے وقت کو گناہوں سے کر دیا، ایک ایک گھنٹے جو ہم نے ضائع کیے ہمارے خلاف گواہی دیے. تو لہٰذا جو کمپنیاں جہاں تک مجھے معلوم ہے موبائل بنا رہی وہ اپنے بچوں کو 15-16 سال کی عمر تک موبائل یوز نہیں کرنے دیتے. لیکن ہم کیا ہیں اپنی عمر بھی خراب کر رہے ہیں اور وقت بھی برباد کر رہے ہیں. اور ایجوکیشن کے لیے ہمارے پاس قرآن اور ائمہ کی جو ہے روایتیں بھری پڑی ہوئی ہیں. علماء آباء ثانی بالخصوص ایجوکیشن کے لیے ماڈل ایجوکیشن حاصل کریں لیکن کلچر اسلامی. اور اس وقت میں یہ جملہ برابر کہتا ہوں ہماری آزاداری کتنی عروج پر ہوگی جب آزادار ایجوکیٹڈ ہوگی. فرض کریں ایک انجمن MBBS ڈاکٹروں کی لگی ہوگی، ایک انجمن پروفیسر، ایک ہاتھ میں پرچم عباس دوسرے ہاتھ سے لبیک یا حسین لبیک یا حسین. اس وقت آزاداری کتنی ترقی پر ہوگی. اور انجمن کے اہم کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ کسی آزادار کا بچہ بغیر ایجوکیشن کے نہ رہ جائے. اگر آپ واقعی آزادار ہیں تو آزادار کے گھر میں نہ فاقہ ہونا چاہیے نہ غربت کی وجہ سے پڑھ نہ سکے. وہ کیسے آزادار ہیں؟ یہ آزاداری کون آزادار کرتے ہیں؟ بچے فاقہ کر رہے ہیں، بچے غربت کی وجہ سے اچھی پڑھائی نہیں پڑھ پا رہے ہیں. اس میں انجمن اور ٹرسٹ کا بہت اہم رول ہونا چاہیے. یہ ٹیم ورک ہے، ایک آدمی کام نہیں کر سکتا، کر سکتا ہے تو اس کا اثر بہت کم ہوگا. تو لہذا پلان کر کے اس کے طرف آئیں. اسلام نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی ہے کہ آپ ایجوکیشن ماڈل ایجوکیشن نہیں لے سکتے، لیکن فتویٰ آدھا کا یہ ہے اور تمام علماء کا یہ ہے کہ ایسے کالج میں ہم اپنے بچے کو نہیں بھیج سکتے جہاں اس کے دین پر خطرہ ہو. یہ خیال ہے. تو آپ جو حالات چل رہے ہیں، کہیں حجاب بینڈ ہو رہا ہے، کہیں دوسرے مسائل ہیں، کہیں بہانے سے وہ اپنے مذہب کو جو ہے بچوں کے ذہن میں ڈال رہے ہیں. تو اچھے کالج بنانے کی ضرورت ہے، ایجوکیشن پر کام کرنے کی ضرورت ہے. وَإِلَّا جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے نہیں ہم یورپ بھیج دے رہے ہیں، تربیت اچھی نہیں ہوتی تو وہ جب ماحول دوسرے میں ڈھل جاتا ہے تو اولاد بھی ہاتھ سے چلی جاتی ہے اور اس کا دین بھی رخصت ہو جاتا ہے. بہت مثال ہے ہمارے پاس اس طرح کا. اور 3 سوال آ گئے ہیں میرے پاس. ایک تو سوال یہ ہے، پہلا سوال جنہوں نے میرے سے پوچھا تھا کہ نماز جماعت جو پڑھتے ہیں تو جن کے پیچھے پڑھتے ہیں ان کے لیے یعنی کیا ہے، جماعت پڑھانے والوں کے احکامات کیا ہیں، تو پیچھے والوں کا کیا فریضہ ہے کہ یہ جان لیں کہ ہاں یہ ہیں ان کے پیچھے ہم پڑھ سکتے ہیں. کئی لوگ ہم نہیں پڑھتے، ہم ان کے پیچھے نہیں پڑھتے، ان کے پیچھے نہیں پڑھتے، مطمئن نہیں ہے. مطمئن کے لیے کیا ضروری ہے، کیا شرائط ہے؟ جی یہ مختلف مسائل ہیں. امام جماعت پہلے نماز عربی اعتبار سے قرات وغیرہ کے اعتبار سے پڑھا سکتا ہے. دوسرا عادل ہو. اب لوگ کہیں بھائی عادل ہو، کیا مطلب عادل ہو؟ یعنی جو لوگ اس کے قرب و جوار میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کی ظاہری سیرت اچھی ہے، اس کے بارے میں چھان بین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ظاہری طور پر معاملہ صاف ہیں، عادل ہیں، ان کے پیچھے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر کسی کو اطمینان نہیں ہو رہا، کہہ نہیں یہ عادل نہیں ہے، تو توہین نہیں کر سکتے. آپ مسجد میں آگا آپ آدھا پڑھیں، توہین گناہ ہے، توہین ایک مومن کی گناہ ہے. آپ کہیں تو آپ آئیے، الگ کھڑے ہو جائیے، صف کے آخری اس میں رہیے، اپنی نیت کر کے پڑھیے. اس طرح سے نہ جتلائیے کہ تمام لوگوں پر یہ آپ کا اتھارٹی نہیں ہے.
اور ہمارے مذاہب میں کی طرف سے ایک سوال ہے کہ جو آخری جمعے میں رمضان کی نماز کفارہ کے اعتبار سے سوال ہے کہ اس کے بارے میں اتنا ثواب ہے وہ کہا جاتا ہے، وہ اسلام کی نظر میں وہ نماز کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیں بہت سی مستحب نماز ہے اور مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں، ہر حتیٰ یہاں پر ماہ مبارک میں وارد ہوا ہے من تطوع بصلاۃ کتب اللہ لہ براءۃ من النار، اس ماہ مبارک میں جو ایک مستحب نماز پڑھ دے خدا اسے جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ تو جو مستند کتابوں میں لکھی گئی ہیں نماز ہے، اس کا ثواب ہے، اور نماز یوں ہی اگر روایت نہ ہو قربۃ للہ کر کے آپ پڑھیں، ارشاد الصلاۃ قربان لکل تقی، نماز جو ہے قربت الہی کا ذریعہ ہے ہر متقی کے لیے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ تو پڑھ سکتے ہیں نماز کفارہ جو آخری جمعے میں خاص طور پہ کہا جاتا ہے۔ جی جتنے بھی مستحب نماز وارد ہوئی ہیں ہمارے پاس علماء نے لکھی ہیں، وہ نماز پڑھ، اگر کچھ سند سے نہیں ثابت ہے تو رجائے مطلوبیت کے بنا پر صدق سے ثابت نہیں تو سوال وہاں یہ صحبت رجائے مطلوبیت، کیونکہ نماز کے بارے میں ارشاد الصلاۃ قربان لکل تقی، نماز ایسی عبادت ہے یوں ہی ہم آتے 2 رکعت نماز پڑھنا چاہیں قربت للہ، قبلہ جیسے 40 سال کی نماز ہو جاتی فلانی نماز پڑھنے سے، تو بچے بھائی ہم تو ابھی 30 کے ہیں 40 کی کیوں پڑھنا ہے؟ یہ اسی طریقے سے ہے جیسے زیارت امام حسین علیہ السلام کرنے جو جاتا ہے تو 70 حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، اس سے واجب ثابت نہیں ہوتا، یہ آپ نے جو ہے ثواب ملتا ہے، پیکیج ہے خدا کی طرف، مستحب حج مستحب عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اور ابھی شبیر بھائی کی طرف سے سوال ہے ہمارے، اس کے بعد پھر میں دوسروں سے پوچھوں گا کیونکہ میرے پاس آلریڈی پائلٹ ہے واٹس ایپ پہ ایک سوال۔ جیسے کہ بھائی سوال پوچھا نماز الوداع جمعہ ہے، تو یہاں پہ کافی مساجد میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایسا ودا کیا جائے جیسے کہ ایام ہوتا ہے مشہور ودا کرتے ہیں، تو الوداع جمعہ ایسا ودا کرنا ہے جیسے گریا کرنا ہے جیسے شہزادی، وہاں پر یہ ہے کہ الوداع یعنی مناجات ہے، امام صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہے، انسان کو تکلیف ہونی چاہیے کہ یہ برکت کا مہینہ ہم سے جا رہا ہے، یہ رحمتوں کا مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، تو اس میں خاص دعائیں ہیں جو پڑھی جاتی ہیں، بالکل صحیح ہے، لیکن کوئی خاص کیفیت اس طرح سے نہیں ہے کہ انجمن لگائیں یا کوئی اور طریقے سے دعائیں ہیں، خدا سے رابطہ کریں، اور انسان کو کھلنا چاہیے کہ ایک برکت کا مہینہ جا رہا ہے، ہم اس طرح سے استفادہ نہیں کر سکے جس طرح کرنا چاہیے۔ اور ہماری شبیر بھائی کی طرف سے سوال ہے کہ نان مسلم کے ہاتھ کا کھانا کھا سکتے ہیں کیا، اس کے بارے میں کیا شرائط؟ ہندوستان میں ماشاء اللہ ہر جگہ یہ سوال پوچھا جاتا ہے، اس سوال کا جواب ہم خطبے دینے سے پہلے امام حسین علیہ السلام کے خطبے سے دیں گے۔ امام نے مجھے عاشور فوجی سیدی کو مخاطب پر کیا کیا ہے، میں نے کیا میں نے حلال محمد کو حرام میں تبدیل کیا ہے یا حرام کو حلال میں تبدیل کیا ہے؟ جس کی اتھارٹی امام کے کلام سے امام کو تبدیل کرنے کا نہیں ہے، تو جو چیز نجس ہوگی وہ مجتہد کیسے پاک کر سکتا ہے؟ جو نجس چیز ہے، جو حرام چیز ہے، امام کہہ رہے ہیں، کتنا سنتے ہیں آپ؟ ہر محرم میں سنتے ہیں، تو مجتہد کیسے کر، جو چیز نجس ہے وہ نجس ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے۔ اور ابھی ایک سوال ہمارے یہیں پر بیٹھے ان کے پاس سے ہے کہ کچھ لوگ جیسے ان کا بہت مذاق اڑاتے ہیں کسی بھی وجہ سے، جسمانی اعتبار سے ہو یا کسی اور وجہ سے ہو، مذاق اڑاتے ہیں، ان کے لیے میک جوکس وہ کرتے ہیں، ان کا بہت مذاق اڑاتے ہیں جن سے ان کی بہت دل آزاری ہوتی ہے، تو اللہ ان کو کیا سزا دے گا اور وہ کیا کریں اس کے لیے؟ کسی کا مذاق اڑانا، حجو کرنا، چوری کرنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ کبیرہ کا عذاب یہ ہے کہ اس پر جہنم میں ڈالنے کا وعدہ کیا۔ ایک مومن کی عظمت کیا معلوم ہے؟
रिवायत में शब्द होता है अल मोमिनु आज़मु हुर्मतन मिनल काबा, मोमिन की इज्जत काबे से ज्यादा अजीम है। काबा बंदे होता है लेकिन ये बंदे होता है अल्लाह की निगाह में मोमिन की आज़मत ये। तो अगर मोमिन को आप परेशान करेंगे आपके घर में खुशहाली कभी नहीं आ सकती। मोमिन को कभी भी यानी इंसान के बदन में लर्जा हो जाना चाहिए, मोमिन को परेशान करें। मोमिन किसका? अमीरुल मोमिनीन का चाहने वाला है। अमीरुल आम लोगों को नहीं कर सकते, आम पब्लिक को नहीं कर सकते। और एक सवाल जो नॉन मुस्लिम के खाने से ताल्लुक था, उसी से ये सवाल का ताल्लुक है कि काफिर के हाथ का नहीं खा सकते, जैसे क्रिश्चियन या ज्यूज या फिर मुशरिक के हाथ का नहीं खा सकते, जैसे हिंदू। क्रिश्चियन काफिर को अहले किताब और गैर अहले किताब। जो अहले किताब हैं यानी जैसे क्रिश्चियन है, जनाब ईसा के मानने वाले हैं, किताब लेकर आए। इसी तरह जनाब मूसा के मानने वाले हैं, इनके यहाँ ये आबा की निगाह में तहारत है, इनके यहाँ का खाना पीना खा सकते हैं मगर सिवाय गोश्त के, कि गोश्त के लिए शर्त है वो इस्लामी तरीके से ज़िबा हो वैला वो मुर्गा हो। बाकी वो काफिर जो अहले किताब नहीं है वो नजिस है। अगर कोई गीली चीज़ या कोई चीज़ आपको पका के दे रहे हैं वो पाक नहीं है, उससे इज्तिनाब करना ज़रूरी है। काफी क्रिश्चियंस में जो है ना कि इसमें वाइदा में बना देंगे नहीं अब क्या करते हैं वाइन डालते हैं, वाइन शराब नजीस है ना। नहीं अगर पाक चीज दे रहे हैं जैसे हम लोग सब्जी खा रहे हैं, बनी हुई खाना खा रहे हैं, सिर्फ हम गोश्त नहीं खा सकते, गोश्त वाला आइटम। और ये हमारे ज़हन में एक बहुत बड़ा सवाल है, वो पूछेंगे। जबकि 313 के नाम मौजूद है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद है, जबकि वो कहाँ से आएंगे ये तक भी मौजूद है। बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा। तो हमारी क्या उम्मीद है? इसमें एक हमारी सिर्फ बात की जाती मौलवियों पर 313 से ज्यादा 313,000 मौलवी हो चुके हैं। आपको सारे नहीं जनाब रिवायत में है 3 हमारी अहम किताब जो लिखी गई, कई बार शेख हुसैन ने लिखा है, गैब नौमानिया है, उसमें हदीस है कि जब इमाम ज़ुहूर करेंगे तो 10,000 का लश्कर आपके साथ होगा। 313 इमाम के जनरल होंगे जिनके नाम बना, बाकी 10,000 उसके बाद आपका दारुल खिलाफा कूफे होगा, लश्कर बढ़ता जाएगा जो सुफियानी से जंग होगी। ये जो आए हैं 313 ये टाप के यानी इमाम के टाप की आर्मी है, इसके जनरल इनका नाम। बाकी जो शुमार होने वाले ताकत बहुत ज़्यादा है, 10,000 किसी के कम नहीं। ये प्रोग्राम हमारे यूट्यूब पर मौजूद है, नूरुस सिफ्ता नजर का चैनल, उस पर हमने बाकायदा बयान किया गैबत अंबिया से गैबत इमाम तक कौन। वही जिन्होंने मुझसे सवाल किया था कि उनका मजाक उड़ाया जाते हैं, वो कह रहे हैं कैसे हैंडल करें ये सिचुएशन जो हमको सताया जा रहा है, हम कैसे हैंडल करें सिचुएशन जो हमारे से उम्र में बढ़ी हुई है या हमको सता रही है, क्या करें उसे, हमारा रवैया क्या होना। सताने वाले के लिए हमने ये बता दिया, उन आपका वजीफा ये है कि इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम या किसी इमाम से वादा करें कि पालने वाले आपका कलमा, आपकी विलायत इमामत को जो कलमा पढ़ने वाले हैं वो मुझे जितना भी सताए हम उनका हिसाब नहीं कराएंगे, उनको माफ कर दें। ये और ये मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ, नजर बुजुर्ग मराजे में से एक मर्जे वक्त हैं जो अभी भी मौजूद हैं, उन्होंने मौला अमीर के हरम में मौला अमीर के जरी मुबारक पकड़ कर कहा, ए मौला हमारा आपसे एक अहद है, वादा है, जो भी मेरी गीबत करे, मेरे ऊपर
गालियां निकाले, कुछ भी कहे, अगर वो आपके मोहब्बत रखता है, हमारे से माफ किया है, ये देखो। जी आपका कोई सवाल? जी वालेकुम सलाम। सहमे इमाम का जो पैसा वो चैरिटीज और जो इंस्टीट्यूशंस को दे सकते हैं, हम वेरीफाई कैसे करें कि इनको इजाज़त है? हाँ, इजाज़त में आप तारीख लिखते हैं, 2 साल या 3 साल से ज़्यादा इजाज़त नहीं देते। जब ये हिसाब किताब होता है फिर इसकी तजदीद होती है, फिर बढ़ा तो आपको तारीख देखना होगा। इस पे एक क्वेश्चन और है, इजाज़त एक सर्टेन अमाउंट की मिलती है कि इतना साल में ये कलेक्ट कर सकते हैं और जो बड़े आते हैं वो ज़्यादा बढ़ता है, ये कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि वो लिमिट क्रॉस हो गई तो मैं किसी और इंस्टीट्यूशन को दूँ? ये पूरा एक मसला है जो मतलब जो ट्रांसपेरेंट नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं है। वो आपकी बात पुरानी बात है, पहले ज़माने में होता था इजाज़त जो लिखा जाता था हमें 10 लाख की ज़रूरत है, अब जो इजाज़ें आ रहे हैं आपके दफ्तर से, उसमें चाहे आप 10 करोड़ भी लिख दें, आपके पास जो आता है सहमे, अगर 40% की इजाज़त है उसी वक्त 40 आप इसमें खर्च करें जो शरई मवारिद पर है, बाकी आपको दफ्तर ये। और किसी का कोई सवाल पूछे? उस्ताद को बहुत इज्जत देने को ये कहा गया था, लेकिन आजकल के उस्ताद हमारे मार्क्स या फिजिकल अपीयरेंस में हमारे को क्रिटिसाइज करें, तो क्या ऐसों को हम उस्ताद बोल सकते हैं और क्या हम ऐसों को उतनी इज्जत देना चाहिए जो असल में उस्ताद कहलाने के लायक? नहीं, इस तरह से आप दिल से लेकिन उनकी तौहीन नहीं कर सकते। तो सामने से नहीं बोलना, तो आप दूसरे में जा सकते हैं, दूसरे स्कूल में जा सकते हैं, लेकिन उनकी तौहीन नहीं कर सकते। आप इज्जत दिल से ना करें, उनकी ज़ाहिरी तौर पर इज्जत करें। भाई एक सवाल ये एक सेकंड बेटे इधर पूछ रहे हैं। हालांकि ये सवाल बेकार है, तो मैं फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कोई बात नहीं। लॉटरी टिकट जो है अगर उसके पैसे हराम है, अगर मैं ये सुना है कि अगर कुछ उलमा बोलते हैं, कुछ आयतुल्लाह बोलते हैं कि वो हलाल भी होते हैं, तो ये समझ में नहीं आई बात कैसा नहीं, उसमें तफसील है, उलमा की बात फतवा है। अगर वो इनाम की सूरत में दें आपको तब वो हलाल, अगर शर्त लगा के मसला है वो फिर हराम हो जाएगा। नहीं, मैं अब किसी साहब को मैं आने से पहले 25 या 30 हज़ार बिलियन डॉलर है ना, बिलियन डॉलर इस तरह लॉटरी लगती है इतनी। हाँ, 25-30 हज़ार बिलियन डॉलर उनको दें, तो उन्होंने कहा कि ये पैसा उसे क्या करें, इतना पैसा ये तो हराम पैसा है, तो उन्होंने बोला हमने इसको हलाल में किया। अब वो जाने के साथ हलाल ये बोलना चाहता हूं। इनाम की सूरत में है, लेकिन जो लॉटरी टिकट खरीदते हैं अगर उसमें इनाम निकला तो जो इनाम जायज़ की सूरत में है ठीक है, लेकिन अगर आप उसे सूदी समझ के लगा रहे हैं, ये सूदी या शर्त है कि आप इतना करेंगे ये, तो ये फिर नाजायज़ है। मौलाना इस दुनिया की हकीकत क्या है इस्लाम के पर्सपेक्टिव? दुनिया की हकीकत है फना होना, बर्बाद होना, मिटना, ये दुनिया की दुनिया मज़राअतुल आखिरत है, आखिरत कमाने की खेती है। यहाँ अपने अमाल को सवारे और ये फना हो गया, असल जन्नत है। एक और सवाल है मौलाना, अभी अमीरुल मोमिनीन और इमाम जाफर सादिक से जब एक सवाल पूछने वाले एक ही तरह का सवाल पूछे कि मौत क्या है, तो इमाम अली अलैहिस्सलाम और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम भी यही जवाब दिए कि मौत के बाद एक और पूछेगी, वो जिंदगी क्या है, मतलब तो जिंदगी जन्नत की जिंदगी है, जहाँ बूढ़े भी जवान होंगे, काले भी गोरे होंगे, बच्चे भी जवान होंगे। वो है सरदार हैं हसनैन जवानान जना के, इस शौक में मोमिन कभी बूढ़ा नहीं हो सकता। एक आखिरी सवाल मौलाना, आलम अरवाह के बारे में कुछ बताइए। आलम अरवाह के सिलसिले से यही है, और रिवायात और इसके किस्से बहुत ज़्यादा हैं कि जब तक रोज़े क़यामत नहीं है तब तक रूहें जो हैं अपने आमाल के साथ, कुछ बरज़ख में होंगे, कुछ मकाम आराम में होंगे, अपने आमाल में गिरफ्तार होंगे। इसकी वजह से है
नमाज मैयत पहली रात में नमाज वहशत भी है, उस पर सदका देने को फौकियत रखी गई है, क्योंकि ताकि जो हम मिसाल सवाब करते हैं उनको जो है वहाँ पर फ़ायदा मिलता है। ये रूहें जो है आलम सफ़र में है, इनको मंजिल और रोज़े महशर के बाद जो है नसीब, या कोई जहन्नम में जाएगा या कोई जन्नत में जाएगा। कि कोई कहते हैं आलम अरवाह यानी दुनिया में आने से पहले का ये वक्त है आलम अरवाह। आलम अरवाह के एक आलम अरवाह ये जिसे आलम ज़ात कहते हैं, पैदा होने से पहले, उसमें जो है ये वाला मसला जो किसी ने गुनाह ही नहीं किया। ये जो रूहों का सफ़र है, रूहों के सफ़र के नाम से है, ये बरज़ख में रूहें रखी जाती हैं अपने आमाल की बुनियाद पर, और बाज़ रिवायत में है हर शब जुमा ये मरने वाले जो रूहें अपने घर पे आते हैं। जब देखते हैं ये लोग कह रहे हैं कि मरने वाले ने क्या छोड़ा है, कुछ हमारे लिए नहीं किया, अपने ही मुसीबत में बातें करते हैं तो नाराज़ होकर वापस चले कहते ना इन्होंने हमारे लिए कोई सारी सवाब किया, न कुरान हदिया किया, न कोई हमारे लिए जो है मदरसा सवाब के लिए मदरसे में कोई डोनेट किया, तो ये सिलसिला बहरहाल उसमें हमेशा तक एक रहेगा। हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं मौलाना साहब के। जनरल सवाल जैसे कि ऑफिस में नॉन मुस्लिम जैसे कुछ लाके देते हैं सबके सामने, कुछ लाके देते हैं, अब लेके सब खा रहे नॉन मुस्लिम, जैसे कि आप बैठने पर तो खाने के लिए अगर वो इसी से रिलेटेड किबला, जैसे आप सफ़र कर रहे हैं लखनऊ से हैदराबाद आए, ट्रेन में आए आप, तो ट्रेन में पैंट्री कार होती है, वो रहती है 99% हिंदुस्तान में XYZ की, क्या हम उसमें खाना खा सकते हैं? पहले आपका ये है वो सामने से दे रहे हैं वो बुरा लगेगा। अगर कोई खुश्क चीज़ है, पैक चीज़ है, तो आप उसे कोई पैक जूस वगैरह है उसे भी आप ले सकते हैं, लेकिन अगर कोई लिक्विड चीज़ दे रहे हैं, उनका हाथ लग रहा है, तो आपको किसी न किसी तरीके से इज्तिहाद करना है, या आप मैनेज करना आपका काम है, कोई मुझसे नहीं बताएगा आप रह रहे हैं। आपका जो है आपके लिए बेहतरीन जवाब ये है भुना चना करके सफर करिए, वैसे की बोतल मिलती है, पानी पीजिए और चने खाइए और आराम से सफर जारी रखिए। हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं मौलाना साहब के, जो वो तशरीफ लाए, आधे घंटे का टाइम था लेकिन वो बढ़ते बढ़ते 1 घंटे के ऊपर चला गया है। और अब मैं गुजारिश करता हूँ हमारे इमाम जमात मस्जिद अल-हदीद के राबी साहब जनाब मौलाना राबी साहब से हमारी तरफ से छोटा सा गिफ्ट, मौलाना साहब हमारे ट्रस्ट की तरफ से छोटा सा गिफ्ट आपको, और भी इधर भी फिर से मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम मोमिनीन का आने का भी, और स्पेशली मौलाना साहब ने जो वक्त निकाला यहाँ पर आने के लिए, दोनों मौलाना साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, और इंशाल्लाह वो आगे भी आए तो हमें वक्त दें। हम उनसे गुजारिश करते हैं जब भी वो तशरीफ लाएँ हमें यहाँ पर मस्जिद अल-हदीद में भी इसी तरीके से वक्त दें। माशाल्लाह पहले सवाल पूछे नहीं जा रहे थे और जब पूछना शुरू हुए तो वक्त कम पड़ रहा है। इंशाल्लाह फिर कभी ऐसा सेशन होगा तो सभी इसी तरीके से हिस्सा लेंगे, ये उम्मीद है। फिर से बेहद शुक्रिया हम मौलाना के लिए दुआ करते हैं कि उनके उम्र इकबाल में तरक्की दे अल्लाह की तरफ से, और वो जहाँ यहाँ से जाएंगे सफ़र करेंगे उनका सफ़र बहुत आसानी से गुजरे बिना किसी मुश्किल के। जब तक वो हैदराबाद में है, हैदराबाद में भी बहुत सुकून से रहे, जहाँ पर भी दुनिया में रहे, उनको अल्लाह मासूमीन हर बला से, हर आफत से, हर बीमारी से महफूज रखे, और उनकी इज्जत इसमें तौफीक होती रहे और इल्म में भी तौफीक होती रहे, जिसकी तरफ से हम उसका फ़ायदा उठा सकें और उनको बुला सके बार बार, और हम उससे फ़ायदा उठा सके। बेहद शुक्रिया, और मैं गुजारिश करता हूँ ज़ियारत के लिए मुतवज्जो हो जाएं। अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैकुम या इब्न फातिमा ज़हरा, अस्सलामु अलैकुम या इब्न खदीजतुल कुबरा, अस्सलामु अलैकुम या इब्न तस्लील अब्बास या इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैकुम या सारी शुहदाए जबल अलैहिम अस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैकुम या गरीब वल गुरबा, अस्सलामु अलैकुम या मुनिज़ ज़ुफ़ा वल फ़ुक़रा, अस्सलाम या अबुल हसन या अली बिन मुसा रज़ा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैकुम या साहिबुल असर वल ज़मान, अस्सलामु अलैकुम या शरीकुल कुरान, अजलल्लाहु तआला फरजक व सल्लल्लाहु तआला मखरजक व ज़हूरक, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजक,
नारे हैदरी 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 सलवात बावाज़ बुलंद।